الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم علم الإنسان ما لم يعلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، نیک لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ قبول کے دو معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی تو ہے قبول کا الصحۃ، یعنی صحیح ہونا، عمل کا ٹھیک ہونا، عمل کا صحیح ہونا۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی وضو ٹوٹ جائے تو اب اس کو چاہیے کہ پہلے وضو کر کے آئے اور بعد میں نماز پڑھے۔ اب یہاں اگر کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھے اور یوں کہے کہ میں نے بہت ساری نماز پڑھ لی تو اس کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو قبول کے معنی ہے، پہلے معنی عمل کا صحیح ہونا۔ اگر عمل ہمارا صحیح ہوگا تو وہ قبول ہوگا، اور اگر عمل صحیح نہیں ہے تو وہ عمل ہمارا قبول نہیں ہوگا۔ دوسرے معنی قبول کے یہ کیے جاتے ہیں کہ کوئی چیز ہم کو پسند آ جائے، کوئی چیز ہمارے دل کو بھا جائے۔ جیسے انسان جب نکاح کرتا ہے اور اس کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے تو وہ نکاح کے درمیان کہتا ہے قبلت، کہ میں نے اس کو قبول کیا، یعنی وہ چیز مجھے اچھی لگی۔ تو قبول کے دو معنی ہوئے، ایک عمل کا صحیح ہونا اور دوسرے کوئی چیز ہمیں پسند آ جانا۔ اب قبولیت کا معیار کیا ہے؟ ہمیں بہت سی مرتبہ کوئی چیز اچھی لگتی ہے لیکن ہم اس کو نہیں لے پاتے۔ ہم بازار سے سیب خریدنے گئے، اب اس پھل والے نے ہمیں انگور دکھا دیے کہ بہت شاندار انگور آئے ہوئے ہیں، تازہ انگور ہیں اور میٹھے بھی ہیں، دیکھنے میں خوبصورت بھی ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر اپنی نگاہ دوڑاتے ہیں اور وہ ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں، ساری خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ہم بعد میں کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا لینے کے لیے، ہم ایسے آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں وہ چیز اچھی تو لگی لیکن ہم نے قبول نہیں کی۔ تو ایسے ہی ہمارے اعمال ہیں، ہم نے اعمال تو کیے، ہم نے نماز تو پڑھی، ہم نے عبادت تو کری، اب وہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہو تو وہ ہمارے عمل کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت بہت خوبصورت ہے، شکل بھی اچھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، پیسے والی بھی ہے، خاندان والی بھی ہے اور کام بھی اچھا کرتی ہے،
لیکن اس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، شوہر کو پسند نہیں آئی، اور اس کے مقابلے میں آپ دوسری عورت کو دیکھ لیں کہ دیکھنے میں کالی ہے، بدصورت ہے، نہ پیسے والی ہے، نہ خاندان والی ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، لیکن اپنے گھر کے اوپر راج کرتی ہے، جیسے کسی محل میں رہ رہی ہو، تو وہ شوہر کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو عمل کا قبول ہونا یا نہ ہونا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے امام عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر اطاعت کے دروازے کھول دیے، فرما برداری کے دروازے کھول دیے، لیکن ہم نے اطاعت کر لی، اللہ کی فرما برداری کر لی، لیکن وہ عمل ہمارا قبول نہ ہو تو کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ شیطان عزازیل کو لے لیجئے، اس نے اللہ کی کیسی فرما برداری کی، اللہ کی کیسی اطاعت کی، زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں چھوڑا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اللہ کی بے انتہا عبادت کی، لیکن اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا۔ تو ایسی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو عمل اللہ کا ہمارے یہاں، جو عمل اللہ کے یہاں ہمارا قبول نہ ہو۔ تو اس لیے انسان کی اور خاص طور سے ایمان والوں کی سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ عمل ہمارا قبول کس طریقے سے ہو جائے، اللہ کو ہمارا عمل کس طریقے سے پسند آ جائے۔ اور عمل کی قبولیت کا جو سب سے پہلا دار و مدار ہے وہ حلال کھانا ہے۔ اگر کوئی انسان حرام کھاتا ہے پھر وہ اللہ سے کتنی دعائیں مانگ لے، اللہ کے سامنے کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنی عبادت کر لے، وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اگر اللہ ہم سے عمل کی توفیق چھین لے، عبادت کی توفیق چھین لے، تو یہ بات سمجھ لو کہ ضرور ہماری کمائی میں کچھ کھوٹ ہے، کہیں سے کوئی رزق ہمارے پاس ایسا آ گیا ہے کہ جس میں ذرا سی حرام کی ملاوٹ ہے، حرام کی آمیزش ہے، یہ سمجھ لیں۔ اگر اللہ نے ہم سے عبادت کی توفیق چھین لی، یہ پکی بات ہے۔ تو اس لیے عمل کا قبول ہونا، اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری حلال کمائی ہو، حرام بالکل نہ ہو۔ اور عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر ہمارا عمل سنت کے خلاف ہے تو پھر وہ عمل اللہ کے یہاں ہمارا قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو۔ اسی لیے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ہر عمل اخلاص کے ساتھ میں، خشوع خضوع کے ساتھ میں، یکسوئی کے ساتھ میں ہو، تاکہ وہ اللہ کو پسند آ جائے۔ ورنہ ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے، یا ہم اس بات کے اوپر فخر کرنے لگے کہ ہم دعویٰ کرنے لگے کہ ہماری عبادت تو ایسی ہے کہ اللہ کو پسند آئے گی۔ پسند کیسے آ سکتی ہے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما عبدناک حق عبادتی، کہ اللہ جو عبادت کا حق ادا تھا، یعنی جو عبادت آپ ہم سے چاہتے ہیں وہ میں ادا نہیں کر سکتا، عبادت کا حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہے کہ ہم یہ بات کہہ دیں کہ ہمارا عمل تو ایسا ہے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اس لیے ہمارا ہر عمل خشوع خضوع کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہو، اور یہ چیز مسلسل کرنی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنا ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے
ہم کوئی ڈاکومنٹس لے لیں، اگر ہمیں پین کارڈ بنانا ہو یا پاسپورٹ بنوانا ہو یا کوئی اور چیز بنوانی ہو، اگر اس میں ذرا سی کچھ خرابی آ جائے، ہمارے نام کے اندر مسٹیک ہو جائے، اسپیلنگ آگے پیچھے ہو جائے یا گھر کے ایڈریس میں کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو وہ واپس کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ کاغذ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری عبادت اللہ کے سامنے ایسی ہے، اگر ہماری عبادت میں کوئی کمی نظر آ جائے، کوئی کھوٹ نظر آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور اگر ہم کوئی عبادت کر بھی لیں کہ یعنی کہ ہم نے اپنے طریقے سے، اپنی طرف سے ساری عبادتیں صحیح طریقے سے ادا کی، تو میرے دوستو، بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس نے اللہ کی 300 سال عبادت کی، اور یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو ایسا بنایا کہ اس کی ہر دعا قبول ہونے لگی، لیکن قرآن کریم اس کے بارے میں اعلان کرتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی عبادت تو ایک کتے کی طرح ہے۔ اب ہماری زندگی تو 50 60 70 سال کی ہوتی ہے، اب 300 سال عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس کی عبادت ایک کتے کی طرح ہے۔ اب ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم اپنی عبادت کو اللہ کے سامنے کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ لاکھوں ان کے مرید ہیں اور لاکھوں ان کے چاہنے والے، اور عبادت ایسی کہ جو اللہ سے کہہ دیا وہ ہو گیا، اور جس کسی کو غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دی وہ ایمان والا ہو گیا، یعنی ہدایت اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے لوگوں کو دلواتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی گاؤں میں جا رہے تھے تو وہاں پر عیسائیوں کا ایک جو ان کا جھنڈا ہوتا ہے، جو ان کی پہچان ہوتی ہے، وہ بنی ہوئی تھی۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، یا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، آپ یہ کہہ لیجئے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں۔ بس یہ دل میں خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ہدایت چھین لی، اور الہام ہوا اور یہ کہا کہ اگر آپ یہ بات کہتے کہ میرے دل کے اندر جو ایمان ہے، میرے دل کے اندر جو ہدایت کا نور ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا کرم ہے، میرے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ اللہ کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے ان کو یہ سمجھ لیا کہ یہ گاؤں والے تو بے وقوف ہیں، تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایمان کی نعمت کا ہونا یہ میرا کمال ہے، میں عبادتیں اچھی کرتا ہوں تو یہ میرا کمال ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بے وقوف ہے تو اللہ نے ایمان کی دولت چھین لی، اللہ نے ہدایت کی دولت چھین لی۔ اب اپنے مریدوں سے کہنے لگے کہ آپ جاؤ میں واپس آتا ہوں۔ اب اس گاؤں کی طرف آگے بڑھتے ہیں، ایک کنویں کے اوپر کچھ لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں۔ اب ایک لڑکی ایسی بھی ہے کہ اس کے اوپر ان حضرت عبداللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کا دل آ جاتا ہے، اور دل ایسا آتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے کو دل چاہتا ہے، رہا نہیں جاتا۔ اس کے والد کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا ہے، آپ کی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کا والد کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان بزرگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے۔ لڑکی کا والد کہنے لگا کہ پہلے آپ ہمارے یہاں 1 ڈیڑھ سال رہیں گے، ہم آپ کو
پہچانیں گے اور آپ ہمیں پہچانیں، ایک دوسرے کو جانے پہچانے، تعلق ہو، ربط ہو، تب ہم کچھ دیکھیں گے۔ چنانچہ ان سے کہنے لگے لڑکی کے والد کہ ہم آپ کا اپنی بیٹی سے نکاح کر دیں گے، لیکن آپ کو جنگلوں کے اندر خنزیر کو چرانا ہوگا، خنزیر کو گوشت کھلانا ہوگا۔ کہ کہا شرط منظور ہے کہ میں خنزیر کو چراؤں گا، کھلاؤں گا، اس کو پالوں گا۔ اب چنانچہ جنگل کے اندر خنزیر کو چرا رہے ہیں، خنزیر کو کھلا رہے ہیں۔ اب یہ خبر حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتی ہے۔ وہ مریدوں سے پوچھتے ہیں کہ حضرت کا کیا ہوا، کہاں گئے؟ کہ کہا کہ فلاں جنگل میں خنزیروں کو چرا رہے ہیں۔ اچھا، امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں، ان کی وضاقتہ، ان کا لباس دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں عصا لاٹھی دیکھتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ یہ وہ لباس ہے، یہ وہ عصا ہے، یہ وہ عمامہ ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جس کو پہن کر یہ حضرت عبداللہ مسجد کی محراب کے اوپر، مسجد کے منبر کے اوپر لوگوں کو وعظ کیا کرتے تھے، لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے، لوگوں کو سکھلایا کرتے تھے۔ اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اسی لباس میں سر پر عمامہ ہے، وہی عصا ہے جو منبر کے اوپر پکڑتے تھے، اسی عصا سے خنزیروں کو چرا رہے ہیں۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، صرف کس لیے کہ دل میں یہ خیال آیا کہ سامنے والے کو کم سمجھ لیا، سامنے والے کو بیوقوف سمجھ لیا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہمارے دل میں کبھی یہ خیال آتا ہے تو ہم اس میں اپنے خیال کو نکال دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ہمارا مسلمان ہونا، یہ ہمارا ایمان والا ہونا، یہ ہمارا مسجدوں میں نماز پڑھنا، یہ سب اللہ کا فضل ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ تو قرآن کے حافظ ہیں، کیا قرآن کی کوئی آیت یاد ہے؟ حضرت عبداللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں تو سارا قرآن بھول گیا، بس ایک آیت یاد ہے۔ کہ کون سی آیت یاد ہے؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ۔ ترجمہ کروں، کون سی آیت یاد ہے؟ کہ اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو عزت کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو عزت دینے والا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ بس یہ آیت قرآن کریم کی یاد ہے۔ امام شبلی کہنے لگے کہ حضرت آپ تو لاکھوں حدیث کے حافظ تھے، کوئی حدیث یاد ہے؟ کہ ہاں ایک حدیث یاد ہے، باقی سب بھول گیا۔ کہ کیا حدیث یاد ہے؟ من بدل اللہ دینہ فاقتلوہ، کہ جو اللہ کے دین کو بدل دے، جو اللہ کے مذہب کو بدل دے، اس کو قتل کر دے۔ امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث سنی اور قرآن کریم کی آیت سنی، بہت روئے، خوب روئے، اور ان کو دیکھ کر امام عبداللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ بھی رونے لگے، اور اتنے زیادہ روئے کہ وہ رونا اللہ کو پسند آ گیا، اور اللہ نے دوبارہ ایمان کی معرفت دے دی، ایمان کا نور دے دیا، ایمان کی دولت دے دی، ہدایت کا نور دے دیا۔ اور امام شبلی آگے فرماتے ہیں کہ میرے دوستو، ہم کو کیا معلوم کہ آنے والا وقت کیسا ہے، اللہ ہم کو کس آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اللہ نے ہمارے لیے کیا آزمائش رکھی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس آزمائش کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں، ہم اپنے آپ کو ایسا سنوار لیں، ہم اپنے آپ کو ایسا خوبصورت بنا لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر وہ آزمائش آنے نہ دے۔
اس لیے میرے دوستو بڑی خطرے کی چیز ہے عمل کا قبول ہونا، کہ ہمارے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ ہم کچھ ہیں۔ ایک سہیلی، ایک لڑکی کی بہت ساری سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ دلہن کو خوب سنوار رہی تھی، میک اپ وغیرہ لگا رہی تھی، زیور پہنا رہی تھی۔ اب اس کی سہیلیاں کہنے لگی کہ آج تو آپ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، بہت زیادہ خوبصورت۔ جب دلہن نے اپنی سہیلیوں کی یہ بات سنی تو رونے لگی۔ تو سہیلیاں کہنے لگی کہ ہم تو آپ سے حقیقت میں کہہ رہے تھے کہ آپ تو واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس دلہن نے کہا کہ میں آپ کی بات کے اوپر نہیں رو رہی ہوں، میں نے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جس کے لیے شادی کر رہی ہوں، جس کے لیے سنور رہی ہوں، جس کے لیے خوبصورت بن رہی ہوں، اگر اس کو پسند نہ آئے، اس کو خوبصورت نہ لگے، تو پھر آپ کی تعریف کرنا کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کی تعریف کرنا یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، لوگ ہم کو نیک سمجھے، لوگ ہم کو اچھا سمجھے، لوگ ہم کو متقی سمجھے، لوگ ہم کو عبادت والا سمجھے، لوگ ہم کو تہجد گزار سمجھے کہ یہ تو بہت بڑا عبادت والا ہے، بڑا تہجد گزار ہے، ہر وقت تسبیحات میں رہتی ہے، نوافل نہیں چھوڑتا۔ اب لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو ہمارا عمل پسند نہ آئے تو یہ لوگوں کی تعریفیں کوئی کام نہیں آئیں گی، یہ لوگوں کی تعریفیں کسی کام کی نہیں ہے، یہیں کی یہیں رہ جائیں گی۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم عمل کریں لیکن ہماری فکر زیادہ یہ ہو کہ یہ عمل ہمارا قبول کس طریقے سے ہو جائے۔ اب ہم عمل کرتے رہیں اور قبول نہ ہو تو یہ عمل ہمارا بیکار ہے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہم کو ایسا بنا دے کہ اللہ کو ہم پسند آ جائیں۔ ہم جب بھی دعائیں مانگیں ایک دعا ضرور مانگیں کہ اللہ ہم کو ایسا بنا دے کہ آپ کو ہم پسند آ جائیں۔ اگر ہم اللہ کو پسند آ گئے اور کسی کو پسند نہ آئے تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم عمل کریں، خوب عمل کریں، لیکن اس کی فکر زیادہ ہو، اس کا غم زیادہ ہو کہ یہ عمل ہمارا اللہ کے یہاں قبول کس طریقے سے ہو جائے۔ تو کریں گے اس بات کی فکر انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان حضرات نے سنت نہیں پڑھی، سنتیں پڑھیں۔